بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، شاہد خاقان عباسی کی جو گفتگو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے، یہ گفتگو بہت ہی مناسب گفتگو ہے اور بہت ہی زبردست گفتگو ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے پاکستان مسلم نواز کو ان کی سیاست کا اصل چہرہ بھی دکھایا ہے، اور جو سیاست کو وہ ڈی ویلیو کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انہیں ایک دفعہ دوبارہ سے ادراک دلانے کی کوشش کی ہے۔ انہیں کتنا ادراک اس سے حاصل ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان مسلم نواز کی سیاست آگے نہیں بڑھ رہی، بلکہ سیاسی طور پہ وہ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں اور اپنے آپ کو خود اس میں دفن کیے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کو ڈیریل کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو جو ہے بہت ہی کمزور کیا جا رہا ہے، سیاسی طور پہ اپنی سیاسی ویلیو کو بھی وہ خود سے کمزور کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے اس گفتگو میں بڑے بڑوں کو ان کی حقیقت دکھائی ہے۔ ہم آپ کو پہلے یہ گفتگو سناتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک جلسے کے لیے اپوزیشن سے خائف ہو کر آپ قانون بنا رہے ہیں اور اندھے کالے قانون بنا رہے ہیں۔ آپ نے آج اسلام آباد میں عوام کا تمام حق جو ہے فری اسمبلی کا جو آئینی حق ہے اس کو سلب کر دیا اور اس پر کوئی بولا نہیں ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا قانون ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ یہ آپ کو دارالحکومت ہے۔ آج پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں ہے، امریت ہے۔ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران، ہم سب بھی جو ہے بیٹھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ ایک ایس ایچ او فیصلہ کر لے کہ یہ ان لافل اسمبلی ہو گئی، یہ فیصلہ بھی اس کا ہے کہ وہ آپ کو پرمٹ ملا ہو لافل اسمبلی کا، آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ وہ کہے کہ یہ ان لافل ہو گئی ہے، وہ ان لافل ہو جائے گی۔ یہ میں چھوٹی سی بات میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں۔ 1970 کا الیکشن تھا، میری 10-11 سال عمر تھی۔ ہمارے محمد علی صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے مری سے، صوبائی اسمبلی کے، ان کے بیٹے آج بہت بڑے اینکر ہیں۔ تو وہ تقریر کر رہے تھے مال روڈ پہ۔ اس زمانے میں یہ بڑے جلسے نہیں ہوتے، چھوٹی تقاریر ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جو گزر رہے ہوتے تھے۔ تو علی صاحب نے بہت نفیس آدمی تھے، بڑی خوبصورت تقریر کرتے تھے۔ انہوں نے تقریر کی تو بیچ میں ایس ایچ او تھا جو سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا، ماشاء اللہ کا زمانہ تھا۔ تو ادیب صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ خان کے کرتوت بتا سکتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا تو یہ جو مونچھو والا تھا نظارہ مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا۔ تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو مونچھو والا تھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا، اور 3 سال کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ دوسری دفعہ کریں گے تو 10 سال کی ملے گی۔ یہ شاید واحد قانون ہے پاکستان کا جس میں ایک قانون کو دوسری دفعہ توڑنے پر سزا بہت زیادہ ہے، 3 سے 10 سال میں جائیں گے آپ۔ یہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت ہے، اور یہ جمہوریت کی حالت ہے جس کو خود تمام سیاسی جماعتیں مل کر اپنے حق کو اس قانون کے تابع کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او ایک ڈی سی کے تابع کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو شرم نہیں ہے؟ کیا کسی لیڈر کو یا شرم نہیں آتی میں کیا قانون پاس کر رہا ہوں؟ آپ کو تاریخ کیا یاد کرے گی کہ اس پوری اسمبلی نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کے جس طرح سے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ ایک شب خون تھا۔ 10 سپٹمبر کو شب خون مارا گیا، پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو کے پارلیمنٹ کے تقدس کی توہین کی گئی، 25 کروڑ عوام کی توہین کی گئی۔ اس لیے توہین کی گئی چونکہ 25 کروڑ عوام کے سلیکٹڈ نمائندے جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ سلیکٹڈ کہتے ہوئے ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور ذہن میں آتی بھی ہے کہ یہاں پہ سارے سلیکٹڈ نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عوام نے سلیکٹ نہیں کیا بلکہ فارم 47 کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں۔ لیکن جو بھی کہا جائے، پارلیمنٹ کے اندر وہ نمائندے بھی بیٹھے جنہیں عوام نے سلیکٹ کیا ہے۔ 25 کروڑ عوام یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے سلیکٹڈ نمائندے یہاں پہ بیٹھے، اور وہاں پہ عام سے لوگوں نے انٹری دی، وہاں پہ داخل ہو کے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا گیا۔ یہ واقعی ایک شب خون تھا جو مارا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ صرف عام عوام کی سوچ نہیں ہے بلکہ خواجہ آصف کا خود کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے جلسے کے بعد جس طرح کا ری ایکشن دکھایا گیا ہے اور پارلیمنٹ کی حدود کے اندر داخل ہو کے گرفتاریاں کی گئی ہیں، یہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اس سے گریز کیا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ ایسا کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ اتنی بھی ان کے اندر جو ہے برداشت نہیں ہے کہ ایک بیان کے بعد جو ہے جس طرح کا شب خون مارا گیا ہے، ڈیفینیٹلی یہ جو ہے بہت کچھ واضح کر رہا ہے۔ خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ہم سب جو ایک ایس ایچ او کی مار ہیں،
اور حقیقی طور پہ ایک ایس ایچ او کی مار اس لیے ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اپنی پاور کا غیر آئینی استعمال کیا جائے، تو پھر وہ جب غیر آئینی استعمال کرتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک ایس ایچ او کے کیا اختیارات ہیں، لیکن جب اسے پاورز کی طرف سے کہا جائے کہ اپنے اختیارات کو پھلانگ کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ایس ایچ او جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت کیا جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے یا جمہوریت پیچھے جا رہی ہے؟ تو دیکھا جائے تو جمہوریت جو ہے وہ بہت ہی پیچھے جا رہی ہے۔ جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے، جمہوریت کو ہر لحاظ سے کمزور کیا جا رہا ہے، اور آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جو جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی سیاستدانوں کو جمہوریت کو کمزور کرنے کی راہ میں کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت مضبوط ہوگی تو عوام مضبوط ہوگی، سیاست مضبوط ہوگی، پارلیمنٹ مضبوط ہوگا۔ آج جمہوریت کمزور ہے تو پارلیمنٹ اتنا کمزور ہو گیا کہ لوگ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر گھس کے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔